بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری معزز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ساتھیوں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو عشر مبشرہ یعنی 10 صحابہ کرام کے بارے میں بتایا تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو ساتھیوں، آج میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ عشر مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے جانثار ساتھی اور نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ آزاد مردوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کا شمار مکہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنے جان و مال سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں۔ اپنے محبوب آقا کا ارشاد سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان و مال سب حضور ہی کے لیے ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ابو بکر کنیت تھی اور لقب صدیق تھا۔ والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام خیر تھی۔ والد نے فتح مکہ یعنی آخری وقتوں میں اسلام قبول کیا اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی کہلائے۔ حضرت ابو بکر کا اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کرنا اور والدہ کا اسلام قبول کرنا۔ والدہ نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابتدا میں 38 لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اصرار کیا کہ ہم کھل کر اسلام کی دعوت کیوں نہیں دیتے، اور اتنی بار کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے ابو بکر، جاؤ اور کھل کر اسلام کی دعوت دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 38 صحابہ مسجد حرام گئے اور لوگوں کو بلا کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ابو بکر اور 38 صحابہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو لوگ اٹھے اور ابو بکر کو اتنا مارا اور چہرے کو نشانہ بنایا کہ آپ کے چہرے کا اگلا پچھلا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ناک کان سب مار مار کر لہو لہان کر دیے۔ ابو بکر کے قبیلے والوں نے بڑی مشکل سے آپ کو ان سے بچایا اور اٹھا کر لے گئے۔ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے والدہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ٹھیک تو ہیں نا؟ جب والدہ نے یہ بات سنی تو حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، تم اپنا خیال کرو، دیکھو کیا حال ہو گیا ہے، دوا کھا لو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لوں گا کہ آپ خیریت سے ہیں، کچھ نہیں کھاؤں گا۔ آخر کار والدہ اور ایک اور صحابیہ رات کی تاریکی میں آپ کو پکڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے دیکھا تو انہیں سکون ملا اور فرمایا کہ میری والدہ کی ایمان لانے کے لیے بھی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور والدہ مسلمان ہو گئیں۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی اور والدہ کی ایمان لانے کی اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کتنی فکر تھی۔ جب واقعہ معراج ہوا تو کفار نے جھٹلایا، مگر آپ نے فوراً تصدیق کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا۔ اس دن سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدیق کا لقب ملا۔ آپ نے سفر ہو یا خضر کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، اس وقت ابو بکر نے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا۔ مدینہ ہجرت کرتے وقت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غار ثور میں سانپ نے آپ کو ڈس بھی لیا تھا۔ ہر غزوے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور انہیں مشورے دیتے اور مال اور جان سے بھی مدد کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مدد کی اپیل کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا، ابو بکر
گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دنوں میں طبیعت خراب تھی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نماز کی امامت کرنے کے لیے کہا۔ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے اور آپ نے دور خلافت میں جہاں بہت سے کام کیے وہیں آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد بھی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان سے بھی آپ نے جہاد کیا اور ان جھوٹے نبیوں کو ختم کیا۔ 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ ایک مرتبہ عمرو بن عاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ابوبکر ہیں۔ پھر سوال کیا، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب۔ تو ساتھیوں، میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس میں میں نے عمر ابن خطاب کی حالت زندگی کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔